Data display, formatting and numbering. Now let's move to more technical aspects of your tables and figures as you represent them in your thesis and more specifically in your findings chapter. Now remember, all through your manuscript, there should be nothing that is handwritten. There should be nothing that you're drawing and just putting it there. It should be in an electronic form. اس کے لیے مختلف ٹائپس آف فائلس ہیں جو کہ فارمیٹس ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں. جے پی جی ہے, پی ڈی ایف ہے, ڈاک ہے, واٹ ایور. دین اف یو وانٹ ٹو پریپیئر یور ٹیبلس اور گرافس, اٹ از اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ دیٹ یو یوز ورڈ پروسیسنگ کمپیوٹر سافٹ ویئر آپ یوز کریں. ایکسل پہ بنائیں اگر آپ کوئی کیلکولیشنس کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے جو غلطی ہوتی ہے اس کا امکان کم ہو جاتا ہے, اور آپ کا اگر تھوڑی سی آپ چینج بھی کرتے ہو کسی نمبر میں تو وہ خود بخود کیلکولیٹ ہو جاتا ہے وہاں پہ. جہاں بات آتی ہے کہ ٹیبلز کو یا فگرز کو آپ نے نمبرنگ کیسے کرنی ہے, سو ہر ٹیبل کا یا ہر فگر کا یاد رکھیں کوئی نہ کوئی آپ نے نمبر دینا ہوتا ہے اور اس کو کوئی ٹائٹل دینا ہوتا ہے, اور وہ سب آپ کا آتا ہے ٹیبل آف کانٹینٹس کے بعد جو لسٹ آف فگرز آتی ہے یا لسٹ آف ٹیبلز آتی ہے جس میں آپ نے اس میں پیج نمبرز کے ساتھ وہ پورا کانٹینٹ میں بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ کہاں پہ کیا ہے. سو اٹ از ایڈوائز دیٹ یو یوز عربک نیومرلز, اور the order in which they are presented must tally with the section and within the text. So section سے ریلیٹ کرے گا وہ نمبر, اور وہ ریلیٹ کرے گا وہی نمبر آپ جو ٹیکسٹ میں دے رہے ہیں وہی نمبر ٹیبل کا ہو. یہ پلیز ڈبل چیک کر لیں. اٹ از آلسو ایڈوائز ناٹ ٹو یوز اے سفکس. سفکس وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ایک لفظ کے بعد آتی ہے, یعنی آپ ٹیبلز کو 5A 5B کر کے نہ کریں. اگر ایک ہی سیکشن نمبر 5 میں اگر آپ کچھ پریزنٹ کر رہے ہیں تو دین یور ٹیبلز کین, اور 2-3 ٹیبلز آ رہی ہیں تو یو کین ڈیفینیٹلی ہیو ٹیبل 1 5.1 5.2 5.3, لیکن ABC وغیرہ آپ بیچ میں نہیں ڈالیں گے. اسی طرح اگر آپ کچھ ٹیبلز پریزنٹ کر رہے ہیں اپنے اپینڈکس میں تو اس کا ایک الگ طریقہ ہے. اس میں آپ ٹیبل کو A1 اس طرح سے لکھیں گے یا فگر C2 اس طرح سے لکھیں گے کیپٹل لیٹرز کے ساتھ, اور عربک نیومرلز یوز کریں گے. اور لیکن جو بھی چیز آپ اپینڈکس میں ڈال رہے ہیں اپنے ریسرچ تھیسس کے مین ٹیکسٹ میں آپ اس کو ریفر کریں گے. سو جہاں بھی ریلیٹڈ انفارمیشن یا ریلیٹڈ ٹیبل پیچھے ہے اپینڈکس میں تو آپ لکھیں گے اس میں بریکٹس میں سی اپینڈکس C2 یا فار ڈیٹیلز فار اے ٹیبل ان دس ریگارڈ. ویسے تو یہ بہت زیادہ ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ اگر ٹیبل بہت زیادہ ریلیونٹ ہے اس فائنڈنگ سے جو کہ آپ ڈسکس کر رہے ہیں تب آپ اس کو مین ٹیکسٹ میں رہنے دیں. unless and until it is sort of like an extended information, then only put it in the appendix. Otherwise, جو مین فوکس والی چیزیں ہیں وہ سامنے رکھیں تاکہ آپ کے لیے اس کو انٹرپریٹ کرنا آسان ہو, ایگزامینر کے لیے اس کو دیکھ کے فوراً ریلیٹ کرنا آسان ہو. ٹیبلز جب آپ بنائیں, لمٹ ٹو دا موسٹ امپورٹنٹ مٹیریل اونلی. It should be integral to the text. It should be performing a function, یعنی کہ ہر چیز کی آپ ٹیبل بنا رہے ہیں. اب وہ they should be complete in their on their own. So اس کے اندر 2 پیراڈاکسیکل پوائنٹس آتے ہیں. ایک تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بریف ہونی چاہیے, لیبلز بڑے چھوٹے ہونے چاہیے, بہت زیادہ مٹیریل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ادروائز دا ٹیبلز بیکم ڈیفیکلٹ ٹو ریڈ. آن دی ادر ہینڈ وی آر سیئنگ کہ یہ ٹیبلز اپنے اون پہ بھی ان آئسولیشن فرام دا ٹیکسٹ شوڈ آلسو بی انڈرسٹینڈیبل. سو آلدو ہم ٹیکسٹ میں اس کا ریفرنس ضرور دیں گے اور ہمیں دینا ہے, لیکن جس طرح سے وہ ٹیبل یا فگر سامنے رکھا ہے اس کو علیحدہ سے سمجھنا بھی آسان ہو, اور اس کا لے آؤٹ اس قسم کا ہو کہ اور اتنا لاجیکل ہو کہ اس کو گریسپ کرنا ایک دم آسان ہو. اگر اس کو علیحدہ سے سمجھنے میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے تو دیٹ مینس اٹس اے لٹمس ٹیسٹ کہ اس کے اندر کوئی پرابلم ہے آپ کی ٹیبل کے اندر. سو یہ بھی ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ جو آپ کمپیئر کر رہے ہیں ویریبلس, جو انٹریز دے شوڈ بی نیکسٹ ٹو ایچ ادر. پھر جو ڈفرینٹ انڈائسز ہوتے ہیں, فار انسٹنس مینز کے, اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے,
they should be segregated, or tables, remember, are meant to show something specific. اب اس سے what recommendation comes from this point? The recommendation comes, don't try to put everything together in one table. You can have 3 different tables, you can have 4 different tables, لیکن ہر ٹیبل کا ایک مین فوکس ہونا چاہیے. ہر چیز ایک ہی ٹیبل میں کبھی بھی نہیں آئے گی، کیونکہ جب وہ آئے گی تو اس ٹیبل کو سمجھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا.